جس ملک میں آپ کو ایک روٹی 1 لاکھ روپے میں ملے، کیا آپ صبر کر سکتے ہیں؟ یا 1 کےجی دودھ آپ کو 16 لاکھ روپے میں ملے؟ آؤٹ آف امیجن بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس کنٹری میں بھی آپ رہتے ہیں، اگر آپ کو ایک روٹی 1 لاکھ روپے میں ملے اور 1 کےجی آپ دودھ لینے جائیں اور آپ کے پاس 16 لاکھ روپے ہونا چاہیے، تو پھر آپ زندہ رہنے کو ترجیح دیں گے یا پھر کہیں گے کہ اب ہم یا تو زندہ رہیں گے یا پھر ہماری جان لے لیجیے؟ یہ وہ نعرہ ہے جو کہ اس وقت ہر ایرانی لگا رہا ہے۔ ایران کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ایران کے اندر اکنامی کلیپس اور کرنسی کی ڈی ویلیویشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب عوام مرنے کے لیے تیار ہے، اور عوام کہہ رہی ہے کہ ایسے ملک میں جہاں ایک روٹی لینے کے لیے ہمیں 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع کرنا پڑے اور 1 کلو دودھ کے لیے ہمیں 16 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع کرنا پڑے، تو ہمیں ایسے ملک میں رہنے سے بہتر ہے کہ ہمیں اٹھا لے۔ اس سلگن کے ساتھ ناظرین کرام، اس وقت پورا ایران کی گلیاں، پورا تہران مکمل طور پہ مظاہروں کی زد میں ہے۔ سیکورٹی فورسز مظاہرین کو روکنے میں تاحال ناکام ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ سیکورٹی فورسز بھرپور طاقت کا استعمال کر رہی ہے، اور اس میں کئی لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں۔ اس کے باوجود یہ احتجاج جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خمینی کی جو حکومت ہے وہاں پہ اس کو ختم کرنے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ایسا احتجاج ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا احتجاج نہیں ہے، یہ ایک احتجاج ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف اس کی اپوزیشن کا، یہ نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ اپوزیشن تو وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ یہ احتجاج عام طلبہ کا احتجاج ہے، عام شاپ کیپر کا احتجاج ہے، بس ڈرائیور کا احتجاج ہے، ریٹائر افسر کا احتجاج ہے، ریٹائر سرکاری ملازم کا احتجاج ہے۔ یہ ناظرین کرام عام لوگوں کا احتجاج ہے، اور صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ایک ایرانی ریال جو ہے، آپ اندازہ لگائیں، کم و بیش 16 لاکھ تک پہنچ چکا ہے امریکی ڈالر کے مقابلے میں۔ اتنا زیادہ ایران کی جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ تباہ ہو چکی ہے کہ ایک امریکی ڈالر ایران کے 16 لاکھ ریال کے برابر ہوتا ہے۔ اور میں پاکستان کی آپ کو ایگزامپل دوں کہ پاکستان کا تو آپ کو پتا ہے کہ ایک امریکی ڈالر پاکستان کے 280 روپیز بنتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں بہت زیادہ مہنگائی لگتی ہے۔ وہاں پہ تو ایک امریکی ڈالر 16 لاکھ یعنی ریالز کے برابر ہوتا ہے، تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہو ورژن دا اکنامک سچویشن آف ایران۔ یہی نہیں ناظرین کرام، اگر مہنگائی کی بات کریں تو 70% تک وہاں پر مہنگائی جو ہے اس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ہم رونا روتے ہیں مہنگائی کے، لیکن پاکستان میں صرف 25 سے 30% کی شرح ہے۔ صرف یہی نہیں ناظرین کرام، صرف اکنامی کلیپس نہیں ہے وہاں پہ ناظرین کرام پانی کی کمی ہے، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، خاص طور پہ تہران میں پانی نہیں ہے۔ تیل مل سکتا ہے آپ کو لیکن پانی نہیں ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر غم و غصہ، اور صرف پانی کی کمی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیسک اشیاء ضروریہ ہیں وہ بھی وہاں پہ نایاب ہو چکی ہیں۔ وہ میں جو وہ فریڈم مانگ رہی ہے، اگر کوئی خواتین جو ہے وہ غلطی سے بھی سر سے دوپٹہ ادھر ادھر ہو جائے، سیکورٹی فورسز کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے عوام جو ہے ناظرین کرام وہ وہاں کی جو رجیم ہے اس سے بہت تنگ آ چکی ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے، پہلی میں نے آپ کو بتائی کہ مہنگائی، کلیپس، اکنامک کلیپس۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ وہاں کی رجیم ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، کیونکہ نہ تو وہاں کوئی انتخابات ہوتے ہیں، نہ ہی وہاں پہ عوامی حکومت ہوتی ہے، اور وہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ سوائے دنیا سے لڑنے کے لیے اور کوئی کام نہیں کرتی۔ وہ امریکہ سے لڑتی ہے، وہ اسرائیل سے لڑتی ہے، اس لیے لڑتی ہے کہ جی ہم نے نیوکلیئر بم بنانا ہے، نیوکلیئر طاقت بننا ہے، دنیا روکتی ہے تو یہ کہتی ہے ہم نے بنانا ہے۔ تو اسی بنا پہ ان کا ریسنٹلی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھی پھٹا پڑا تھا، اور اسی بنا پہ یہ دنیا کے ساتھ جو ہے انگیج نہیں ہوئے اب تک۔ مطلب نہ تو دنیا کے ساتھ یہ کاروبار کر سکتے ہیں، تیل ہی تیل ان کے پاس ہے، تیل یہ بیچ نہیں سکتے دنیا کو، اور جو بھی یہ تجارت کرتے ہیں وہ خفیہ طریقے سے ہوتی ہے، ہمسایہ ممالک میں، پاکستان میں ہو گیا اسمگلنگ، یا افغانستان میں ہو گیا، یا دیگر ممالک میں ہو گیا۔ تو جس ملک کی باہر کی دنیا کے ساتھ تجارت نہ ہو وہ کس طرح سے سروائیو کر سکتا ہے، اپنی عوام کی ضروریت پوری کس طرح سے کر سکے گا؟ آپ ظاہر ہر ملک اپنے ملک میں تو کوئی چیز بناتا نہیں ہے،
कुछ चीज़ें मुल्क में बनती हैं, कुछ चीज़ें बाहर से आती हैं। तो इस वजह से आपकी ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो चलता है। अब ये बाहर, क्योंकि दुनिया के साथ इनकी तजारती पाबंदियाँ हैं, दुनिया ने इनको पाबंदियाँ कर रखी हैं। दुनिया कहती है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके ऊपर काम तरक कर दो, तो ईरान कहता है कि नहीं करना। तो इसी बुनियाद पे दुनिया के साथ मुकम्मल कट ऑफ है। कितने अरसे तक भी आप दुनिया के साथ जो है वो कट ऑफ रह सकते हैं इस जदीद दौर में। तो इस वजह से भी नाज़रीन किराम, ईरान की जो आवाम है वो अपनी रजीम से भी तंग आ चुकी है और रजीम के खिलाफ भी वो मुजाहरे कर रही है। तो अगर हलासा मैं आपको बताऊं, शॉर्ट अल्फाज में आपको बताऊं कि ईरान में ओवरऑल जो सूरत हाल है वो क्यों खराब है, तो उसकी तीन बेसिक वजूहत हैं: इकोनॉमिक क्लैप्स, करेंसी डिवैल्यूएशन, महंगाई, और रजीम, और जो वहाँ की जो इस्लामी हुकूमत है, रजीम है, डिक्टेटरशिप है, उसकी बैरून ममालिक के साथ लड़ाइयाँ, बैरून ममालिक के साथ उनकी जो पंगेबाजियाँ हैं। इस वजह से भी वहाँ की जो सूरत हाल है ईरान की, वो बेहतर नहीं हो पा रही है। इनकी तजारत बंद है, तेल इनका नहीं जाता बाहर, बाहर से ज़र मुबादला नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, सिस्टम किस तरह से चलाएंगे। तो इस वजह से इनकी करेंसी की डिवेल्यूशन भी हो चुकी है और ये बाहर के मालिक से तजारत भी नहीं कर सकते। इनके यहाँ जो चीज़ें हैं वो भी नायाब हैं, इनका जो निज़ाम है वो ठप हो चुका है। और जब भी आवाम सर उठाती है तो फिर जो सिक्योरिटी फोर्स है वो ताकत का भरपूर इस्तेमाल करती है। अभी 4 दिन हो गए हैं ये एहतजाज शुरू हुए ईरान में। तो इस एहतजाज में 4 दिन के अंदर अंदर कम पेश 40 के करीब अफराद जो है, मज़ाहरीन जो है, वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ये पॉलिसी इस वक्त चल रही है जी ईरान में। तो इस वजह से वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं।